وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ قد یقیناً خاسرا خسارے میں رہے الذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ کی ملاقات کو۔ مطلب یہ ہے کہ غافل آدمی بری زندگی گزارتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ملاقات سے گھبراتا ہے، جبکہ مومن موت کے تحفے کو خوشی خوشی قبول کرتا ہے۔ سچے اور پکے مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے اعمال سے اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ملاقات سے بالکل نہیں گھبراتا، بلکہ خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے زندگی تمام ہوئی اور رحمان الرحیم اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ ہنستے ہوئے موت کو قبول کرتا ہے۔ لہذا ہر شخص کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ تھوڑی زندگی بڑے امتحان کا راستہ ہے، یہاں سے گزر کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور ضرور حاضر ہونا ہے۔ غریب امیر، بڑا چھوٹا، صحت مند بیمار، ظالم مظلوم، بادشاہ اور رعایا، غرب زندگی کو جس نے دیانت امانت اور نیک نیتی سے نبھایا وہی مقبول الہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بہترین مومن بن کر اپنی زندگیاں گزاریں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آئے گی ان کے پاس الساعۃ قیامت کی گھڑی بغتۃً اچانک قالوا تو وہ کہیں گے یا حسرتنا ہائے ہم پر افسوس علی ما اس پر جو فرت ہم نے کوتاہی کی فیہا اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے، اپنی کوتاہیوں پر جس طرح نادم ہوں گے اور برے اعمال کا جو بوجھ اپنے اوپر لادے ہوں گے، آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ وَهُمْ اور وہ يَحْمِلُونَ اٹھائے ہوں گے أَوْزَارَهُمْ اپنے بوجھ عَلَى ظُهُورِهِمْ اوپر اپنی پیٹھوں کے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوں گے۔ گناہوں کا بوجھ محض خیالی اور تصوراتی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بوجھ ممثل بنا کر بعض جانوروں کی شکل میں گناہ گاروں کی پشتوں پر لاد دیا جائے گا، جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے نہایت قبیح، بھیانک اور بہت سے بدبودار صورت آئے گی، اور وہ کافر سے کہے گی تو مجھے پہچانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں، تو وہ کافر سے کہے گی میں تیرا خبیث عمل ہوں، دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا تھا، آج میں تجھ پر سوار رہوں گا اور تجھے تمام مخلوق میں رسوا کروں گا، پھر وہ اس پر سوار ہو جائے گا۔ الا خبردار، ساء برا ہے، ما یزرون وہ جو بوجھ اٹھائیں گے۔ ان آیتوں اور ان سے پہلے اور بعد کی آیتوں میں قیامت اور آخرت کا بار بار ذکر آیا ہے، کیونکہ انسان کو آخرت کی فکر ہی ایمان اور عمل صالح پر لاتی ہے۔ جس شخص یا گروہ کو آخرت کی فکر نہ ہو، اسے کوئی چیز دنیا کے عیش و عشرت کے نقشے میں خدا کی یاد نہیں دلا سکتی اور ان راحتوں کے چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَمَا اور نہیں ہے الحیات زندگی الدنیا دنیا کی الا مگر صرف لعب کھیل ولہو اور تماشا
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے زندگی میں سرے سے کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں اور یہ میں کھیل تماشے یا سیر و تفریح کے لیے بنائی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل تفریح میں دل بہلا کر بعد میں پھر سے اپنے اصل کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ کھیل تماشا صرف ظاہر بین اور دنیا پرست لوگوں کے لیے ہے، اور دنیا میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت چونکہ ایسی ہی ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں میں ہی کھو کر رہ جاتی ہے۔ لہذا کہیں اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا اور کہیں دھوکے کا سامان کہا گیا ہے، ورنہ ایماندار اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تو اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی وہ اس دنیا میں بوئیں گے وہی جا کر آخرت میں کاٹیں گے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت کا گھر خیرٌ، بہتر ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اہل ایمان کی اصل منزل آخرت ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ دنیا تو چند روز ہے، جیسے دنیا میں انسان کے اصل کام تو دوسرے ہوتے ہیں لیکن کچھ وقت تفریح اور کھیل کود میں بھی گزار لیتا ہے، اس سے مقصد نہیں بناتا۔ یہی مثال آخرت کے مقابلے دنیا کی ہے۔ للذین، ان کے لیے جو یتقون، پرہیزگار ہیں، افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے؟ اس آیت میں ایک طرف پوری انسانیت کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ دنیا ہی کو اپنا مقصود و مطلوب نہ بنا لیں، اور دوسری طرف مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دشمنان حق کو دنیا میں کچھ سربلندی و طاقت حاصل ہو جائے تو وہ اس سے متاثر نہ ہوں کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ قَدْ نَعْلَمُ، بے شک ہم جانتے ہیں، اِنَّهُ کہ وہ لَيَحْزُنُكَ ضرور غمگین کرے گی آپ کو، الَّذِي وہ بات جو یقولون وہ کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ چنانچہ بے شک وہ لَا يُكَذِّبُونَكَ نہیں جھٹلاتے آپ کو، وَلَكِنَّ اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم و حزن پہنچتا ہے اس کے ازالے اور آپ کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں، آپ کو تو وہ صادق امین مانتے ہیں۔ دراصل یہ آیات الہی کی تکذیب ہے اور یہ ایک ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ ترمذی وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، الظالمین، وہ ظالم، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ یہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نہایت محبت آمیز انداز میں تسلی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں پر نہایت شفیق اور مہربان تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آرزو تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں، مگر معاندین ماننے کے بجائے الٹے نہ صرف آپ کی تکذیب کرتے بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استہزاء کرتے اور تکلیفیں دینے کی کوشش کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ مشرکین کی تکذیب اور ایذاء کی باتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غم میں ڈال رہی ہیں، لیکن آپ غم نہ کریں، یہ ظالم آپ کو نہیں جھوٹا کہتے، آپ کو تو اب بھی صادق و امین سمجھتے ہیں، لیکن محض ضد و عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ اے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی تکذیب آیات الہی کی تکذیب ہے اور تکذیب کرنے والے ظالم ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلانا اللہ عز و جل کو جھٹلانا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔